الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق اللہ العظیم. قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچیاں، ہمارے دوست، ہمارے ساتھی، عورتوں کا بہت بڑا مقام ہے اللہ کے یہاں. دلیل کیا؟ دلیل یہ کہ اسی مقام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء نازل کی ہے. سورۃ الرجال نہیں ملے گی آپ کو، مردوں کی صورت نہیں ملے گی، لیکن عورتوں کی صورت ملے گی، سورۃ النساء. ہماری شریعت میں کئی مسئلے ایسے ہیں جو عورتوں نے حل کیے. حالانکہ ابوبکر بھی تھے، عمر بھی تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، ان سے مسئلے حل نہیں ہوئے، ان کے ذہن میں بات گئی بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر عورت کے اندر ایک صلاحیت رکھی ہے. کسی زمانے میں عورت کا کوئی مقام ہی نہیں تھا. میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں اس کی تفصیلیں لکھی ہیں کہ فرینچ کالونی میں عورت کو جو ہے کہتے تھے کہ ایک جانور ہے. کیونکہ اللہ کو دنیا کا نظام چلانا ہے تو اس کو پیدا کیا ہے کہ اس کے پیٹ سے اولاد پیدا ہوتی ہے. یہ ان کا عقیدہ تھا. جاپانی کالونی میں چونکہ بڑی پرانی کالونیاں ہیں، چائنا کی کالونی، حضور کی زبان سے چائنا کا بھی نام نکلا کہ بولو سین، وہاں جا کے علم حاصل کرو. تو وہاں خیال تھا کہ یہ بھوتنی ہے. حجاز میں، عرب میں عورتوں کے بارے میں اس کو پنوتی کہا جاتا تھا. کئی قصے ہیں جو میں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، بیانوں میں کہے ہیں. لیکن شریعت نے آ کر عورت کو مقام دیا، اور بہت اونچا مقام دیا، بہت اونچا مقام. ماں کا مقام، بیٹی کا مقام، بیوی کا مقام، بہن کا مقام، عزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہماری شریعت نے. اچھا، اتنا اللہ تعالیٰ نے پیار دیا عورت کو کہ قرآن میں اللہ نے خود نے سفارش کی. مردوں کی سفارش قرآن میں نہیں ملے گی آپ کو. عورتوں کی سفارش اللہ کر رہا ہے. عاشروہن بالمعروف، مردوں کو کہہ رہا ہے ان عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ بڑی چیز ہے، آسمان سے کہی جا رہی ہے کہ ان عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ڈھنگ سے رکھو ان کو. یہ فضیلت بیان کی. تو عورت کا مقام جو ہے بہت اونچا. اچھا، مہر جو دی جاتی ہے وہ عورت کو دی جاتی ہے. سب سے پاکیزہ رقم جو ہے وہ مہر ہے. کلوہ ہنیئا مریئا. فقہاء اور علماء نے لکھا ہے کہ مہر کی رقم جو ہے اگر کاروبار میں لگا دو، آپ کا 5,000 کروڑ کا پروجیکٹ ہے، 1 روپیہ مہر کی رقم کا لگاؤ، اس میں انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا. کلوہ ہنیئا مریئا، کھاؤ پیو مزے لے لے کر. یہ بھی عورت کی طرف سے ملتا ہے، مرد کی طرف سے نہیں ملتا ہے. میں جہاں نکاح پڑھاتا ہوں تو میں دولہے سے کہتا ہوں
ارے بھائی کتنی رقم ہے تیری؟ یہ کہ 1 لاکھ روپیہ. میں نے کہا 5-10 ہزار روپیہ جو ہے محبت سے پیار سے لے لینا، دادا گیری سے مت لینا. مقام ہے عورتوں کا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عورت بنی تو دنیا کا نظام بنا، عورت بگڑی تو دنیا کا نظام بگڑا. یہ ہماری بچیاں اگر بن جاوے پر ان میں دینی مزاج آوے، آپا نہیں بننا. آج کل عورتوں کا آپا بننے کا شوق بن جاتا ہے اور مردوں کو پیر بننے کا شوق ہوتا ہے. یہ مسئلہ گڑبڑ ہوتا ہے. آپا تو اللہ بناتا ہے اور پیر بھی اللہ بناتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے. لیکن جو چالاکی سے آپا بنے یا جو ہیرا پھیری کر کے آپا بن جاوے، ہیرا پھیری کر کے پیر بن جاوے، تو وہ چیز چلتی نہیں ہے اصل میں. اس لیے کہ دین جو ہے بہت صاف ستھرا ہے ہمارا. تو میں تو چونکہ سفر کر رہا تھا، سفر کرتے کرتے بس اللہ تعالیٰ نے یہاں پہنچا دیا کہ ہمارا پروگرام تو تھا نہیں یہاں ٹھہرنے کا. تو میں نے کہا اور میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو تیرا بندہ اور بندی تجھے پسند ہو اس کے گھر میں لے جا، اس کا کھانا کھلا، اس کا پانی پلا. تو اللہ کو آپ پسند ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا نظام یہاں بنا دیا. تو آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کرو. یہ کوشش کرو کہ بھی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے. یہ بہت بڑی چیز ہے. اور مؤمنہ بن کے نکلو یہاں سے. عالمہ بننا ضروری نہیں، دیندار مؤمنہ وہ بنو. اور دین کے ساتھ ہی اللہ کامیاب کرے گا آپ کو، یہ ذہن میں رکھنا. میں ایک قصہ سناؤں آپ کو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ماں کا مزاج جب دیندار، میرے والد صاحب ہماری دادی جو تھی نابینا تھی، تو ابا کہتے تھے بچپن میں میری تربیت میری ماں نے کی. یہ میرے والد صاحب ہم کو سناتے تھے اور بیان میں بھی کہتے تھے کبھی کبھی ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت روتے بھی تھے. کہتے تھے کہ اندھیری کوٹھڑی کے اندر میری ماں میرا ہاتھ پکڑ کے کہتی تھی بیٹا عمر قرآن سنو. تو میرے اندر کھیلنے کا مادہ تھا جیسے بچے کھیلتے ہیں. تو میں جو ہے بالاسر سناؤں اور کبھی جو ہے سورہ اخلاص سناؤں، کبھی سورہ فلق سناؤں، اور یہ سنا کر پھر بھاگ جاؤں. تو دادی جو ہے وہ آہستہ آہستہ کھڑی ہوتی اور پکڑ کر جو ہے دروازے پر آتی، اللہ عمر ہماری زبان میں اللہ عمر. تو لوگ کہتے وہ بچے کبھی تیری والدہ بلا رہی تھی اس کو. اب میں آتا تو میرا ہاتھ پکڑ کے کہتی سورہ بقرہ سنا، یعنی سورہ بقرہ میں دیر لگتی ہے. پھر جو ہے میں تھوڑا بھاگنے کی تدبیریں کرتا تو دادی اماں کہتی تھی کہ بیٹا عمر آج اندھیری کوٹھری میں تیری اندھی ماں تجھ سے قرآن سن رہی ہے. ایک زمانہ آئے گا کہ لاکھوں آدمی تیرا قرآن سنیں گے. جب تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اس وقت تو تبلیغ کا وجود بھی نہیں تھا، جانتے بھی نہیں تھے تبلیغ کیا ہے. لیکن اللہ نظام چلاتا ہے، اس لیے کرنے والے اللہ ہیں. یہ ہمارے ذہن میں رہے. گھر کا ماحول دینی بنو، بچوں کی تربیت دینی کرو. جب دینی آپ کا ماحول ہوگا تو اللہ آپ کا ہاتھ پکڑے گا. محروم نہیں ہوتی وہ لڑکی، کبھی محروم نہیں ہوتی. یہ ذہن میں رکھنا. جس کے دل میں خیر ہو تو اللہ اسے خیر دے گا. اللہ نے آپ لوگوں میں بہت صلاحیتیں رکھی، بہت استعداد ہے. یہ نہیں کہ آپ لوگوں میں صلاحیت نہیں ہے، نہ، بہت استعداد ہے. قرآن میں مؤمنون مؤمنات، مسلمین مسلمات، مؤمنین مؤمنات، قانتین قانتات، صادقین صادقات، صابرین صابرات، خاشعین خاشعات، اور قصے لکھے علماء نے. عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی جو بیٹی تھی زیب النساء، شادی نہیں کی اس نے، بہت خوبصورت تھی اور مال کی کیا کمی تھی، بادشاہ کی بیٹی ہے، لیکن دینی مزاج تھا. تو علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی عالمگیری جو لکھوائی تو انہوں نے 500 علماء جمع کیے تھے. 200-250 علماء حجاز سے بلائے تھے اور 200-250 علماء یہاں ہندوستان کے.
اور یہ سارے بیٹھ کر مسائل پر غور کرتے تھے، پھر لکھتے تھے۔ ان سب کے بڑے جو عالم تھے وہ مفتی نظام الدین تھے، ان کا نام تھا مفتی نظام الدین۔ یہ ہمارا درس نظامی جو درس نظامی وہ مفتی نظام الدین کے نام پہ رکھا گیا ہے۔ یہ 500 علماء جب کسی مسئلے میں تھک جاتے تھے کہ یہ مسئلے کا حل ہمیں نظر نہیں آتا ہے تو یہ مفتی نظام الدین کے پاس جاتے تھے، وہ اس کا حل بتاتے کہ اس کا جواب یہ ہے۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ مفتی نظام الدین بھی تھک گئے، کبھی مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا کیا، تو چلو عالمگیر کے پاس چلو، تو یہ سارے کے سارا عالمگیر کے پاس جاتے، وہ اس کا حل بتاتے۔ کبھی کبھی عالمگیر بھی تھک جاتے تو عالمگیر کہتے کہ بھی مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کا کیا حل ہے، میں میری بیٹیا سے پوچھوں گا۔ زیب النساء ان کا کتب خانہ تھا، علماء نے لکھا ہے کئی کلومیٹر پر تھا کتب خانہ، اور 3 پردے پڑے ہوئے تھے ان کے گھر میں جانے کے لیے، جہاں وہ رہتی تھی 3 پردے۔ ایک پردے پہ لکھا ہوا تھا بغیر اجازت کا کوئی اندر نہ آئے، دوسرے پردے پہ لکھا ہوا تھا ماں باپ بھی بغیر اجازت کے نہ آئے، تیسرے پردے میں لکھا تھا بادشاہ بھی بغیر اجازت کے نہ آئے، کوئی نہ آئے بغیر اجازت کے۔ تب جب عالمگیر کو جب ملنا ہوتا تھا تو باقاعدہ ان کی جو خادمائیں تھیں یا ان کی جو نوکرانیاں باندیاں جو کو ان سے اجازت لیتے تھے، تو 10 دن کے بعد کا وقت ملتا تھا، کبھی 15 دن کے بعد۔ تو مفتی نظام الدین یہ بڑے تھے، یہ پوچھتے کہ حضرت وہ مسئلہ ہم کیا لکھیں؟ بھئی ابھی تک میرے پاس اس کا جواب نہیں آیا ہے، جواب آئے گا تو بتاؤں گا۔ پھر یہ بات سے عالمگیر جاتے اور جانے کے بعد بیٹی سے ملتے، بیٹی سے ملنے کے بعد جو کہتے تو بیٹی کہتی کہ مجھے اس میں بھی قرآن حدیث میں غور کرنا پڑے گا، یہ مسئلے میں جہاں آپ سب تھک گئے ہو تو میں بھی جواب نہیں دے سکتی۔ اب وہ جو کتابوں کا مطالعہ کرتی، کتابوں کا مطالعہ کر کے پھر جو ہے جواب دیتی۔ کئی کتابیں آپ دیکھو، پرانی فتاوی عالمگیری جو ہے اس میں ایک پوائنٹ لکھا ہوا ہے، مسئلہ لکھا ہے اور لکھا ہے زے، مطلب کہ زیب النساء نے حل کیا ہے۔ اب پرانی جو عالمگیری کی اب دیکھو یعنی کتب خانوں کے اندر ملے گی، اب تو نہیں چھپ رہی ہے، تو جہاں زے لکھا ہوگا یہ زیب النساء نے مسئلہ حل کیا، یہ علم تھا۔ اور بڑے قصے آتے ہیں، ایک مرتبہ جو ہے امام صاحب یہ خود چلے گئے، یہ عالمگیری جو ہے یہ خود چلے گئے وہاں اندر بغیر پوچھے، تو بیٹی نے کہا کہ آپ تو میرے باپ ہیں، بادشاہ بھی ہیں، آنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں اپنے دینی کام میں مشغول ہوں۔ یعنی اب کتنا ان کا درجہ اونچا ہوگا یہ بتاؤ۔ ویسی دینداری تھی، ویسی تعلق تھا۔ تب عالمگیری نے کہا میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ تو تہجد میں بھی اٹھی ہے کہ نہیں اٹھی، اور تہجد میں مشغول تھی، اشعار پڑھ رہی تھی، کتابوں میں وہ اشعار بھی آتے ہیں، وہ کھڑی کھڑی تہجد میں اللہ کی محبت میں اشعار پڑھ رہی تھی۔ تو یہ آپ حضرات سے میری یہ درخواست ہے کہ سنت کے مطابق زندگی گزارو اور خوب محنت سے پڑھو، اور شادیاں ہو جائیں شوہروں کی اطاعت کرو، بچوں کی صحیح تربیت کرو، ایک دینی نظام بناؤ، گناہوں سے بچو۔ نیکیاں کرنا تو بہت آسان ہے لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ اور میں آپ حضرات کے لیے کچھ ہدیہ لایا ہوں، اور تو کیا ہدیہ لایا؟ میرا قرآن شریف کا ترجمہ ہے ریاض القرآن، 15 سطری میں ہے، 13 سطری میں بھی چھپ گیا ہے الحمدللہ، 7 سطری میں بھی بوڑھے لوگوں کے لیے ہم نے تیار کیا ہے، اور یہ 15 سطری میں حافظوں کے لیے، عام طور سے ہمارے ماحول میں بچے جو حافظ ہوتے ہیں یا بچیاں حافظ ہوتی ہیں 15 سطری میں ہوتی ہے، تو 15 سطری والا میں ترجمہ جو ہے آپ کے مدرسے کے لیے وقف کرتا ہوں انشاءاللہ۔ آپ کے محتمین صاحب کو دے دیا، تھوڑا تھوڑا دیکھو اس میں میں نے کیا لکھا ہے، آسان ترجمہ ہے۔ اور ایک ہماری 26 صورتیں ہیں، مومن کا ہتھیار، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، وہ بالکل ابھی لیٹسٹ آئی ہے، نئی۔ مومن کے ہتھیار تو پہلے کئی چھپ چکی ہے، لیکن بالکل ہم نے نئی تیار کی ہے 26 صورتیں۔ ہر صورت کے پیچھے میں نے لکھ دیا ہے یہ صورت کا ترجمہ میں نے مدینہ میں کیا ہے، یہ صورت کا ترجمہ میں نے مکہ میں کیا ہے، یہ صورت کا ترجمہ میں نے دہلی مرکز نظام الدین میں کیا ہے، یہ صورت کا ترجمہ ہوائی جہاز میں کیا ہے۔ یہ سارا ہر صورت کے پیچھے میں نے لکھا ہے 26 صورتوں کے اندر،
اس میں کئی دعائیں ہیں، اس میں آیات توحید جمع کر دی ہے میں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے نام جمع کر دیے، الاسماء الحسنی میں جمع کر دیے، اور کئی چیزیں جمع کی ہیں، حج عمرے کی دعائیں جمع کی ہیں، وہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں ہدیہ پیش کر رہا ہوں، یہ آپ حضرات کو دے دیں گے انشاءاللہ۔ تیسری بات یہ کہ آپ کو ایک جاندار شاندار مالدار ہدیہ دے کے جاتا ہوں سب کو، یہ اپنی زندگی کا معمول بنا لو، 24 گھنٹے میں کم سے کم 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو، بس اس کے بعد جو دعا مانگو گی اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا انشاءاللہ، یہ معمول بنا لو۔ ایک ساتھ پڑھنا نہیں ہے آپ کو، 5 مرتبہ پڑھ لیا، 10 مرتبہ پڑھ لیا، اور آسان طریقہ یہ ہے کہ ابھی ہر فرض نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھ لو تو 5 نمازیں ہوتی ہیں، 100 مرتبہ ہو گیا۔ ایام میں جو ہے اسے پڑھنا نہیں ہے، تو اس سے کئی لوگوں کو فائدہ ہوا، بہت فائدہ ہوا، یہ میری طرف سے آپ حضرات کو ہدیہ ہے۔ تیسری بات یہ کہ میری تسبیح ہے، اس کا نام بھی ہے جاندار شاندار مالدار، تو وہ تسبیح 13 تسبیح مجھے یہاں جو محتوی صاحب انہوں نے کہا 13 معلمائیں ہیں یہاں، تو ان 13 معلماؤں کے لیے میں ایک ایک تسبیح ہدیہ دے کے جاتا ہوں۔ یہ تسبیح شاندار جاندار مالدار ہے، اس تسبیح کو اپنے پاس سنبھال کے رکھو، فقیر کا ہدیہ ہے، زندگی بھر کے لیے آپ کو یادگار رہے گا کہ بھی آج کے سبق والے مولانا نے ہمیں جو ہے ایک تسبیح ہدیہ دی تھی، اور اس پر آپ جو ہے سورہ اخلاص بہت پڑھا کرو۔ میں بمبئی میں بیان کرتا تھا تو میں نے وہاں بیان میں کہا، میں نے کہا بھی دیکھو مرنے کے بعد آپ کو جو ہے بہت زیادہ نفع ہونے والی چیز بتاتا ہوں، اپنی زندگی میں 5 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص کا وظیفہ کر کے رکھ لو، تو مرنے کے بعد میں تمہیں یاد آؤں گا۔ جیسے مائیکل جیکسن، نام سنا ہوگا مائیکل جیکسن، اس کو اسلام کی دعوت میں نے دی، تو جب اس کو اسلام کی دعوت دی میں نے، تو میں نے یہی بات کہی اس کو کہ مائیکل، جب میں تجھے بات کہتا ہوں، میری بات اگر تو نے مانی تو جب تیری موت آئے گی تو میں تجھے یاد آؤں گا۔ تو اس نے کہا کیوں یاد آؤں گا؟ میں نے کہا میری بات مان لی تو نے تو جنت کی طرف جائے گا، اور اگر نہیں مانی تو جہنم کی طرف جائے گا۔ کہہ رہے ہندوستان کے فقیر کی بات نہیں مانی میں نے، بات مان لی، جنت کی طرف جائے گا۔ تو آپ کو بھی یہی بات کہتا ہوں میں کہ آپ یہ سورہ اخلاص پر اگر پابندی کرو گے، ہو سکے 5 لاکھ کا وظیفہ کر کے رکھ لو اپنے لیے، مرنے کے بعد جو آپ کا کام آئے گا انشاءاللہ، اور نہیں ہو سکے تو کم سے کم 100 مرتبہ تو پڑھ لیا کرو، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، حاجتیں بھی پوری ہوں گی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھار مذاق نہیں کرتے تھے، تو صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے، یہ صحیح حدیث ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو میرے والد صاحب کہتے تھے کہ بیٹا 100 مرتبہ روزانہ تو سورہ اخلاص پڑھے گا تو روزانہ جو ہے 10 محل جنت میں تیار ہو جائیں گے، کیونکہ انشاءاللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اس میں تو کسی قسم کی کوئی غلط بات ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن چونکہ ہمیں دنیا میں بھی ضرورت ہے، تو جو اللہ جنت میں محل تیار کر سکتا ہے وہ اللہ جو ہے بمبئی میں بھی اتار دے گا، مکہ میں بھی اتار دے گا، مدینہ میں بھی اتار دے گا، 10 محل اللہ وہاں بھی دے دے گا۔ یہ میرے والد صاحب کہتے ہیں۔ ہاں، پھر میں پوچھتا تھا ابا اتنے سارے محل کیا کریں گے جنت میں؟ بھئی دنیا کے اندر تو گھر آدمی رہتا ہے، امر بنا کے چلا جاتا ہے، ابا اتنے سارے محل کیا کریں گے؟ ارے بیٹا وہاں جا کے پتا چلے گا کہ یہ بھی کم ہے۔ یہ ابا نے مجھے کہا کہ وہاں جا کے پتا چلے گا کہ یہ بھی کم ہے، اس لیے یہ 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالو، اور یہ جاندار شاندار مالدار یہ ہدیہ ہے میرا، اور پھر جنہیں تسبیح ملے وہ تسبیح کی بھی انشاءاللہ پہنچ جائے گی، اس کی بھی قدر کرو۔ یہ مومن کا ہتھیار بھی میں نے دی ہے، 26 صورتیں، اس میں دعائیں ہیں صبح شام کی، بلکہ میں درخواست کروں گا پاکستان میں، افغانستان میں، تو وہاں تو انہوں نے عادت ڈال دی سب کی، مدرسوں میں بنات میں، کہ لڑکیاں صبح جو ہے آتے ہی اذکار الصباح پورا کر لیں، شام میں اذکار المساء پورا کر لیں۔ یہ ان لوگوں نے وہاں اپنا نظام بنا دیا، کراچی میں، لاہور میں، سب جگہ بڑا بڑا، یا مالیگاؤں میں جو بنا ہیں انہوں نے ماحول بنا دیا۔ اب یہ تو مشورے کی چیز ہے، کمیٹی کی، محتمین کی، وقتوں کی کیا ترتیب ہے،
وہ تو ہر آدمی ہم تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ لڑکیوں کے مدرسے میں یہ کتاب جو ہے کافی داخل ہو گئی، اور انہوں نے ماحول بنایا کہ بھی بچے یہ صبح شام کے اذکار پورا کرو، صبح پہلے اذکار پورے کر لو پھر اپنا پڑھنا۔ ہم کیرلا گئے تھے، ہم تو 70 سال کے ہیں، فرات آپا کیا انہوں نے بھی یہ ماحول بنا دیا کہ بھی اذکار الصباح والمساء، صبح شام کے اذکار۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فضائل اعمال کی تعلیم بھی گھروں میں جو ہے کرو، اپنے اپنے گھروں میں جہاں فضائل اعمال کی تعلیم کا اہتمام ہو، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ دینی ماحول ملے گا۔ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت یعنی محنت سے یہ فضائل اعمال لکھی ہے، فضائل اعمال، فضائل صدقات کی کتابیں جو لکھی ہیں شیخ نے، وہ بہت محنت ہے۔ ہماری بوڑھیاں، یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ، ان کا انتقال ہو گیا، وہ کہا کرتی تھی، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، بولے شیخ ابا جو ہے وہ لکھتے رہتے تھے اور پان کھاتے رہتے تھے۔ شیخ ابا لکھتے رہتے تھے، پان کھاتے رہتے تھے، ہم پان دیتے تھے 2-2 گھنٹے میں، وہ لکھتے رہتے تھے۔ اس لیے فضائل اعمال کی تعلیم بھی کرو، دینی ماحول بناؤ، یہ میری نصیحت یاد رکھو۔ دیکھو اس وقت میں دنیا کی تقدیر اللہ بدل رہا ہے، اور ہندوستان کی تقدیر ڈبل بدل رہا ہے، حالات آ رہے ہیں۔ تو ان حالات کا علاج کیا ہے؟ لڑنا، غیبتیں کرنا، جھوٹ بولنا، بدگمانیاں کرنا، ان حالات کا علاج یہ ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامو، اور صبح شام کی جو دعائیں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان دعاؤں کا اہتمام کرو، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کو عرش کا راستہ دکھایا ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے اس کا۔ اس لیے صبح شام کے دعاؤں کا اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم لک الحمد کلو ولک المن کلو ولک الشکر کلو ولک الخلق کلو ولک الفضل کلو وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء يا رافع السماء اللهم كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا يا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا يا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا يا ذا النعماء التي لا تحصى أبدا ويا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا نسألك يا الله أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها ظاهرها وباطنها جليها وخفيها ليليها ونهاريها حديثها وقديمها
عینیہا وأذنیہا انفیہا ومخیہا کل ذالک عندنا یا عزیز کل ذالک عندنا یا عزیز اللہم لو ان كنت كتبتنا في السعداء فأثبتنا فيها وإن كنت كتبتنا في الأشقياء فامحنا عنه واكتبنا في السعداء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك الكتاب يا حنان يا منان ادخلنا الجنة من باب الريان ادخلنا الجنة من باب الريان اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خاسرين اللهم لا تردنا حازنين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا نہ ہل اور حرم نے دیکھا اور ہم نے تجھ جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا ہے ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزی دیتا رہا ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مکان دیتا رہا ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں بیوی اور بچے دیتا رہا اے اللہ جہاں اتنا کرم فرمایا ہے ایک کرم اور فرما دے جتنا مجمع یہاں آمین کہہ رہا ہے ماؤں بہنوں کا بیٹیوں کا بچیوں کا بھائیوں کا یا ہمارے اس دعا پر دنیا میں جہاں کہیں آمین کہی جائے ہم سب کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو قبول فرما اے اللہ ہم سب کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو قبول فرما ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں میں اللہ کوئی بے نمازی پیدا نہ ہو تو اس کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے ہمارا کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے اے اللہ جس کے دل میں جائز مرادیں ہوں عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے عافیت سے تو ہماری پوری حفاظت فرما اے اللہ اس ادارے کو قبول فرما پڑھنے والیوں کو قبول فرما پڑھانے والیوں کو قبول فرما اور اساتذہ کو قبول فرما اور اللہ ان کی جو جائز مرادیں ہوں اسے عافیت سے پورا فرما جو اس ادارے کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اس کو بھی محبت کی نگاہ سے دیکھ لے اے اللہ ان کی ضرورتوں کا تو غیب سے تکفل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین رحمت نازل فرما جب تک سورج اگتا رہے آپ پر رحمت نازل فرما جب تک ہوائیں چلتی رہیں آپ پر رحمت نازل فرما جب تک سمندروں میں پانی باقی رہے آپ پر رحمت نازل فرما جب تک اے اللہ آسمان اور زمین باقی رہے آپ پر رحمت نازل فرما جب تک جنت اور جہنم باقی رہے آپ پر رحمت نازل فرما جب تک تیرا عرش باقی رہے آپ پر رحمت نازل فرما جب تک زمین دانہ اگاتی رہیں آپ پر رحمت نازل فرما جب تک بلبلیں چہچہاتی رہیں آپ پر رحمت نازل فرما اور تیری شان نازل فرما اور اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی کرم اور رحم کا معاملہ فرما اے اللہ پوری امت کی مغفرت کے فیصلے فرما پوری انسانیت میں جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما یہ جو بلا اور مصیبت اور بیماریاں ہیں ان بیماریوں سے پوری انسانیت کی تو حفاظت فرما
ساری انسانیت کو سکون کا سانس دے دے، ساری انسانیت کو سکون کا سانس دے دے۔ اے اللہ، آپ کے وہ مبارک 8 نام جو آپ نے سورج پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے لوح و قلم پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے سدرۃ المنتہا پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء الحسنی جو آپ نے طوبیٰ درخت کے جڑوں میں لکھے ہیں، اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے جنت الفردوس میں لکھے ہیں، اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے بیت اللہ کی دیواروں پر یا اس کی جڑوں میں لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء الحسنی جو حجر اسود پر لکھے گئے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء الحسنی جو صفا اور مروہ پر لکھے گئے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء الحسنی جو آپ نے زمزم کے جڑوں میں لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء الحسنی جو آپ نے عرفات اور منی اور مزدلفہ کی وادیوں میں لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء الحسنی جو آپ نے قرآن میں نازل کیے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء الحسنی جو آپ نے تورات اور انجیل اور زبور میں نازل کیے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء الحسنی جو آپ نے سمندروں کے کناروں پہ لکھے ہیں، جس کی وجہ سے سمندر طغیانیوں پر نہیں آتے، اور آپ کے وہ اسماء الحسنی جو آپ نے احد پہاڑ پہ لکھے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا احد پہاڑ یہ جنت کا پہاڑ ہے، احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ اور آپ کے وہ اسماء الحسنی جسے صرف آپ جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا، اور آپ کے وہ اسماء الحسنی جو آپ نے فرشتوں کے ماتھوں پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء الحسنی جو آپ نے انبیاء کے دلوں پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء الحسنی جسے صرف آپ جانتے ہیں اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ان سارے ناموں کے طفیل سے ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ اس امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، اس امت کے اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئی حرم لے چل، اس بھٹکی ہوئی امت کو پھر مسجد والا بنا دے، پھر اعمال والا بنا دے، پھر اخلاق والا بنا دے۔ اے اللہ، اگر فضل کرے تو چھٹیاں اور اگر عدل کرے تو لٹیاں، ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ نہ فرما۔ اے اللہ، جن کے لڑکے لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہیں، نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کے اولاد تحت کے نافرمان ہیں، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ، جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں، عافیت سے ان کی مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ ہمارا یہاں آنا قبول فرما، یہاں سے جانے کو قبول فرما، اور اس ادارے کو اقوام عالم کی ہدایت کا فیصلہ فرما۔ بہترین اعوان انصار عطا فرما۔ اور اے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے۔ اپنے کرم سے ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔